والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سب سے پہلے آپ تمام حضرات کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے مرکز میں آنے کی دعوت دی اور خطاب کا موقع عنایت فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ میں اپنے اندر آپ کے درمیان پا کر کے بڑی سعادت محسوس کر رہا ہوں، اور دین کے بارے میں، منہجیت کے بارے میں آپ کے ساتھ گفتگو کرنے میں میں مزید سعادت محسوس کر رہا ہوں۔ تو سب سے اہم چیز ہماری ایمانی زندگی میں یہی ہے کہ ہمارا ہر کام منہج پر ہو، ہمارا ہر کام منہجیت سے جو ہے کہ رنگ میں رنگا ہوا، ورنہ دین اسلام کے نام پر بہت ساری کوششیں ہیں، بہت سارے رنگا رنگ قسم کے گوناگو قسم کے جو ہے پروگرام ہوتے ہیں پوری دنیا میں، یہاں کی بات نہیں، پوری دنیا میں، لیکن ہمارا امتیاز یہ ہے اور ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ہر کام میں پہلے یہ تلاش کریں، یہ جستجو کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں کیا طریقہ ہے، چاہے وہ دعوت کا ہو، چاہے وہ ایمان و اعتقاد کا مسئلہ ہو، چاہے وہ عبادات کا مسئلہ ہو، چاہے اور دوسرے دعوت وغیرہ، دعوت عمومی دعوت ہو یا خصوصی دعوت ہو، ہر میدان عمل میں ہمیں اتباع کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ اتباع کا مطلب اس منہج پہ چل کے ہمیں اپنا کام انجام دینا چاہیے جس منہج پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ۔ کیوں؟ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہو؟ کیونکہ دیکھیے اسلام تو مکمل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل کی آپ کی رسالت کے ساتھ، اور پورا دین مکمل طور پر اس کی پریکٹس ہوئی صحابہ کرام کی زندگی میں۔ سب سے پہلی امت جو اس امت مسلمہ کی سب سے پہلی جماعت کون ہے؟ صحابہ کرام کی جماعت، انہی پر پریکٹس کیا گیا اسلام کو، پہلی پریکٹس ہوئی انہی کے، اور انہی کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تمہارے اوپر اپنی نعمت کے اتمام کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے اعتبار سے جو ہے، دین کے اعتبار سے یعنی دین صرف اسلام، اسی کو ہم نے پسند کر لیا۔ اس لیے اب وہ جو ان کے لیے خطاب تھا وہی آنے والی امت کے لیے بھی ہے، لیکن جیسے انہوں نے اس دین کو سمجھا، جیسے اس پر عمل کیا، اسی طرح سے عمل کرنا، یہ منہجیت، اس کو کہتے ہیں منہج، اس کو کہتے ہیں میتھڈ، اس کو کہتے ہیں اصول، اس کو کہتے ہیں ضابطہ، اور یہی ہمارا امتیاز ہے کہ ہم اسی ضابطے میں رہ کر کے دین پر عمل کرتے ہیں، جو ضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور جس ضابطے کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزری اور صحابہ کرام جس ضابطے کے پابند تھے، اسی ضابطے کا پابند ہو کر کے دین پر عمل کرنا اور دین کی طرف دعوت دینا، دونوں چیزیں اس ضابطے کی ضروری کی پابند ہیں، اور اسی ضابطے کی پابندی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، امت محمدیہ کے وہ جنریشن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں وجود میں آئی، جس کو آپ نے پروان چڑھایا، جس کو آپ نے تربیت دی، ان کو کہا کہ تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو۔ دنیا میں بہت ساری امتیں، یہود و نصارہ، مجوس اور وغیرہ وغیرہ بہت ساری امتیں اس دنیا میں تھی، کہا کہ تم لوگ سب سے بہترین امت، تو ان کو خیر امت کا لقب دیا، اور ذمہ داری بتائی
کہ اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے بنائے گئے، تمہیں وجود بخشا گیا ہے، تمہیں برپا گیا ہے لوگوں کے لیے، یعنی لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کے لیے تم کو قدوہ بننا، لوگوں کے لیے تمہیں نمونہ بننا۔ اس لیے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تؤمنون باللہ، تین صفات ذکر کی کہ تم لوگ بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان لاتے ہو، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہی وہ جماعت ہے جو دوسروں کے لیے کسوٹی ہے، حق و باطل جاننے کے لیے یہی کسوٹی ہے، اور ہماری دعوت کا خلاصہ یہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ذریعے نبوت سے رسالت ختم ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت دنیا والوں پر قائم کر دی، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ اللہ تعالیٰ نے کہا رسولوں کو اللہ تعالیٰ اس لیے بھیجتا تھا تاکہ دنیا والوں کے لیے یہ مبشر اور منذر بنا کے بھیجے جاتے تھے، یعنی جنت کی بشارت دینے والے، جہنم سے ڈرانے والے، اور پھر اس لیے بھیجے جاتے تھے تاکہ لوگوں کے پاس کوئی حجت اللہ کے اوپر نہ ہو کہ اللہ ہمیں تو حق معلوم نہیں ہوا اس لیے ہم دنیا میں ٹامہ کوئلہ مارتے رہے، ہم کو نہیں پتہ چلا کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے تمہارے پاس رسول بھیجا، یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ تم کو حق نہیں معلوم ہو سکا، حق تو انہی سے معلوم ہوگا۔ تو آخری نبوت اور رسالت کا آخری سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، اور آپ کے ذریعے ہی حجت قائم کر دی گئی دنیا والوں پر کہ اب کسی کے پاس حق کو نہ جاننے کا کوئی بہانہ نہیں بن سکتا ہے۔ حق کو جاننے کا یہی راستہ ہے، صرف یہی راستہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے طرز پر اس دنیا میں رہا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ رَسُولُهُ۔ اگر لوگ یعنی قیامت تک آنے والے لوگ اسی طرح سے ایمان لائیں گے جیسے تم لوگ ایمان لائے ہو، تم لوگوں سے مراد اس وقت جو قرآن نازل ہونے کے وقت، اس آیت کے نازل ہونے کے وقت مخاطب کون تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے صحابہ، کوئی مخاطب تھے، اور انہی کو کسوٹی بنایا، کہا تمہارا ایمان ہمارے نزدیک مت۔ اس لیے آنے والی قومیں، آنے والے لوگ قیامت تک اگر ایمان لائیں گے اسی طرح جیسے تمہارا ایمان ہے۔ ایمان سے مراد پورے دین پر ایمان، دین ایمان، جب یہ آپ کو اصولی طور پہ بتا دوں، ایمان کا لفظ قرآن میں جہاں وارد ہے تو ایمان سے مراد پورے اسلام پر عمل، عقیدہ اور عمل دونوں داخل ایمان، اور جب دونوں ایک ساتھ ہوتا ہے یعنی آمنوا ایمان اور عمل، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو ایمان سے مراد اعتقادیات ہوتا ہے، اور عمل صالح سے مراد دوسرے مسائل جو عملی زندگی میں ہوتے ہیں، عبادات، معاملات وغیرہ۔ لیکن اگر صرف آمنو کہا گیا ہے تو اس سے مراد ہے پورے دین پر، اس میں عبادات بھی داخل ہے، اعتقاد بھی داخل، معاملات کا سب کچھ ہے۔ تو اگر لوگ اسی طرح سے گویا ایمانی زندگی بسر کریں، ایسے کہا جائے کہ اس کا مطلب ہے ایمانی زندگی لوگوں کی اسی طرح ہوگی جیسے کہ صحابہ کرام کی تھی، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، تب تو ہدایت یاب فقد اہتدوا، پھر وہ لوگ ہدایت یاب۔ اور فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اس سے منہ موڑ دیا، یعنی اگر صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اپنی ایمانی زندگی میں دخل نہیں دیا، یا کچھ دیا کچھ نہیں دیا، اپنی مرضی سے جہاں چاہا جہاں کر لیا، جہاں چاہا نہیں کیا، تو یہ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ شقاق ہے، یعنی راہ راست سے ہٹ جانا، یہ دوسری راہ اختیار کرنا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ دھمکی ہے کہ پھر اللہ ہی ان کے لیے کافی ہے، یعنی اللہ ان کو اس یعنی مخالفت کی سزا دے گا، اس مخالفت کی سزا دے گا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مخالفت بہت ہی خطرناک چیز ہے، گمراہی کا سبب ہے اور اللہ کے عذاب کا بھی سبب ہے۔ گمراہی کا بھی سبب ہے، یعنی دنیا میں گمراہی کی کا بڑا سبب سنت کا ترک ہے، صحابہ کرام کے منہج کا چھوڑنا ہے،
اور اللہ کے عذاب کا بھی سبب ہے، دنیا میں بھی عذاب کا سبب۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ فرمایا لوگوں کو اس رسول کی مخالفت سے بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، لوگوں کو ڈرنا چاہیے، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اس رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ کس چیز سے ڈرنا چاہیے؟ ان تصیبہم فتنہ، کہ کہیں ان کو فتنہ نہ لگ جائے، کہیں وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، او یصیبہم عذاب الیم، کہیں ان کو دردناک عذاب نہ آ جائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آج امت مسلمہ کی زندگی میں امت مسلمہ جن فتنوں سے دوچار ہے، فتنے بہت ہیں امت کے، فتنہ ایمان اور اعتقاد کا ہے، فتنہ امن و امان کا ہے، فتنہ غیر قوموں کی مشابہت کا ہے، فتنہ بے حیائی کا ہے، فتنہ معاملات اور اخلاقیات کا ہے، بہت سارے فتنے ہیں۔ سارے فتنوں کی وجہ، بڑی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، آپ کی سنت کی مخالفت۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈرایا کہ اس کی مخالفت معمولی نہ سمجھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت معمولی چیز نہیں۔ قرآن اور سنت اور صحابہ کرام کی طرز زندگی، ایمانی زندگی، یہ تین چیزیں ہمارے منہج کی بنیادی پتھر ہیں، جن میں سے کسی ایک کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور جب بھی کسی چیز کو نظر انداز کریں گے تو پھر گمراہی میں پڑ جائیں گے۔ دنیا کی قوموں کو دیکھ لو، قرآن کا سبھی اعتراف کرتے ہیں، حتیٰ کہ گمراہ سے گمراہ ترین فرقہ بھی قرآن کو اپنی کتاب مانتا ہے۔ مثال کے طور پر شیعہ ہیں، مثال کے طور پر خوارج ہیں، مثال کے طور پر حتیٰ کہ قادیانی بھی اسی قرآن کو مانتا ہے۔ اب جب قرآن ایک ہی ہے تو قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن میں نماز کا پورا طریقہ نہیں ہے، روزے کا پورا طریقہ نہیں ہے، حج کا پورا طریقہ مذکور نہیں ہے، حلال اور حرام، نکاح و طلاق کے سارے مسائل قرآن میں نہیں ہے، اجمالی ہے، اس کو بولتے اجمالی۔ اس کی تشریح چاہیے، اس کی تفسیر چاہیے۔ کہاں سے آئے گی اس کی تفسیر؟ منمانی تفسیر کریں گے تو 100 رائے اکٹھی ہو جائے گی، ہر فرقے کی اپنی رائے، اور یہی صورت ہے۔ جس کے پاس منہج ہے اس کی ایک ہی تفسیر ہے، اس کی ہر آیت کی ایک ہی تشریح ہے، ایک ہی تفسیر ہے، وہ ہے منہج سلف۔ وہ ہے جس آیت کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس میں ہم کچھ دائیں بائیں نہیں جھانکتے۔ جس آیت کی تفسیر صحابہ کرام سے ثابت ہے اس کو بھی آمنا و صدقنا کر کے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کے پاس قرآن نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بتا دیجیے کہ وہ اس کتاب پر کیسے عمل کریں گے۔ جو ان کے پاس نازل کیا گیا اس کو کھول کر بتا دیجیے، اس کی تشریح کر دیجیے، اس کو ایکسپلین کر دیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ قرآن میں فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تم نماز پڑھو روزہ رکھو۔ آپ نے نماز پڑھ کے دکھایا اور ساتھ ساتھ فرما بھی دیا صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے ہی نماز پڑھنا جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے۔ آج امت مسلمہ کی ہر جماعت نماز پڑھتی ہے نا، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، اہل حدیث جس کو کہا جاتا ہے یا سلفی جس کو کہا جاتا ہے یا سنت کہا جاتا ہے، ان کی نمازوں کے علاوہ کسی فرقے کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح نہیں، کہیں نہ کہیں خلل ہے، کہیں نہ کہیں خلل ہے کہ نہیں؟ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ کوئی رفع دیر نہیں کرتا، کوئی اور دوسری چیز ہے، کوئی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا امام کے پیچھے، کوئی آمین نہیں زور سے کرتا، یہ سب ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے اصحاب سے۔ یہ ایک مثال ہے، ورنہ اور بہت ساری چیزیں ہیں، بڑھا بھی دی گئی، گھٹا بھی دی گئی، بڑھا بھی دی گئی نماز، بہت ساری چیزیں بڑھا بھی دی گئی ہے نا۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں، ورنہ اگر مثالیں دیتا چلوں گا صرف نماز کی تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اسی میں لگ جائے گا، لیکن صرف بتانا چاہتا ہوں کہ یہ منہج سے ہٹنے کی وجہ سے یہ سب گمراہیاں ہیں، یہ سب خطائیں ہیں، یہ سب غلطیاں ہیں۔
جب آپ منہج بنا لو گے کہ ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنا عمل انجام دینا، کوئی کچھ بھی کہے، ہمیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چاہیے، آپ کا طریقہ چاہیے، آپ کی سنت چاہیے، اور ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں سنت کے خلاف نہ ہو جائے۔ نماز بھی پڑھے نماز بھی قبول نہ ہو، حج کرے حج بھی قبول نہ ہو، روزہ رکھے روزہ بھی قبول نہ ہو، زکوٰۃ کرے زکوٰۃ بھی قبول نہ ہو، اتنی محنت کرے اور اس کے بعد رائے گاں ہو جائے۔ کیوں رائے گاں ہو جائے گا؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں، صحابہ کرام کے طریقے پر نہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد علیہ، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر میرا آرڈر نہیں، جس پر میری سنت نہیں، گویا میرا طریقہ نہیں ہے اس کام کے کرنے کا، پھر بھی کر لیا دین سمجھ کر کے، اسلام سمجھ کر کے، وہ اس کے اوپر رد کر دیا جائے گا، قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے دو بنیادی شرطیں، اور وہ دو بنیادی شرطیں صرف ہم اور آپ پوری کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ کوئی بھی عمل نہیں قبول ہوگا جب تک اس میں دو بنیادی شرطیں ہوں گی۔ ایک، اخلاص کے ساتھ، توحید کی بنیاد پر ہو، اللہ صرف اللہ کی خاطر ہو، اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں، کیونکہ دین تو مکمل ہو چکا ہے، تو پھر آپ اپنی مرضی سے کون سی چیز کرو گے؟ نماز اپنی مرضی سے پڑھو گے، روزہ اپنی مرضی سے، حج اپنی مرضی سے کرو گے، ہر چیز تو مکمل کر کے اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تمہارے اوپر اپنی نعمت کے اتمام کر دیا، تمہارے لیے اسلام کو دین کے اعتبار سے اسلام سے راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ اسی لیے اب اس میں کسی چیز کی ایجاد کرنے کی گنجائش نہیں، دین کے نام، دیکھو دین کے نام پر کسی چیز کی ایجاد کرنے کی گنجائش نہیں رہی۔ ساری نمازیں بتا دی، کوئی نئی نماز بھی ایجاد کر کے کہتا ہے یہ نماز ہے، یہ فلاں نماز ہے، یہ فلاں نماز ہے، فلاں نماز ہے، یہ سب اس کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ رکعت ہے، ادھری رکعت ہے، وہ بڑھا دے گھٹا دے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح سے روزہ ہے، اسی طرح سے ہر عبادت، اور اگر کوئی کرتا ہے تو وہ بدعت کی ایجاد کرتا ہے، اور بدعت کا ایجاد کرنا بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول ہے بہت مشہور، آپ نے فرمایا من ابتدع فی الاسلام بدعتا یرى انها حسنہ فقد زعم ان الرسول قد خان الامانہ لان اللہ یقول اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وما لم یکن یومئذ دینا لن یکون دینا الی یوم القیامہ۔ امام شاطبی نے اپنے اعتصام میں ذکر کیا۔ اس قول کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، کہا کہ جس نے دین میں بدعت ایجاد کی اور کہا یہ تو بدعت حسنہ ہے، اور ہوتا یہی ہے، آج میلاد ایجاد کی جا رہی ہے، آج محفل فلان ایجاد کی جا رہی ہے، کتنی محفلیں، کتنی اور چیزیں ایجاد کر دی دین کے نام پر، مختلف تاریخوں میں مختلف مناسبتوں سے، اس کے کوئی لینا دینے نہیں اسلام سے، لیکن ایجاد کر لیا۔ تو آپ لوگوں کو اگر آپ پوچھنے جائیں گے کہ اس کی دلیل کیا ہے تو کہیں گے یہ بدعت حسنہ ہے، یعنی اچھی چیز، اچھی بدعت ہے۔ امام مالک نے کہا اگر کوئی بدعت ایجاد کر کے یہ کہتا ہے کہ اچھی بدعت ہے تو اس نے گویا تہمت لگائی، اس نے گویا یہ گمان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی۔ بدعت ایجاد کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو چیلنج کر کے آپ پر خیانت کے الزام لگاتا ہے۔ کتنی خطرناک چیز ہے، خیانت کا الزام لگاتا ہے کہ گویا یہ بھی دین میں تھا اور آپ چھپا لے کے نہیں بتائے، یہ خیانت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ سے کہا ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، آپ کو جو بتایا گیا لوگوں کو کھلا کھلا بتا دیجیے، اگر آپ ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا، تو آپ نے سب کچھ بتا دیا۔ اس لیے اب یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے تو گویا اس نے یہ گمان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت میں خیانت کی ہے۔ کتنی خطرناک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے آج ہم نے دین مکمل کر دیا،
تو جب دین مکمل ہو گیا تو اس میں کوئی چیز رکھنے کی جگہ نہیں ہے، مکمل چیز میں کوئی چیز رکھنے کی جگہ نہیں، پورا ظرف بھر گیا. دین کا جو ظرف ہے، پیمانہ ہے، وہ فل ہے، کتاب و سنت کے ذریعے فل ہے. اب اس میں کوئی چیز گھٹانے اور بڑھانے کی نہیں رہ گئی، نہ آپ گھٹا سکتے ہو نہ بڑھا سکتے ہو. تکمیل کا یہ مطلب. اسی لیے آگے فرمایا کہ فما لم یکن یومئذ دینا، یاد رکھنا جو اس دن، کون سا دن؟ صحابہ کرام کے دور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام، جو ان دنوں دین نہیں تھا، قیامت تک وہ دین نہیں بن سکتا. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میلاد نہیں منائی، قیامت تک کوئی میلاد نہیں منا سکتا. اور اگر مناتا ہے تو بدعت گمراہی میں پڑا ہوا ہے، بدعت اور گمراہی میں پڑا ہوا ہے. اسی طرح سے درگاہ بناتا ہے، اسی طرح سے قبروں پہ جا کے سجدہ کرتا ہے، اسی طرح اولیاء اور شہداء سے اپنی مرادیں مانگتا وغیرہ وغیرہ. یہ ساری بدعتیں جو ہے یہ سب دین اسلام کے منہج سے خارج ہے، اس کے دائرے سے خارج ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری گمراہیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے، اشارہ کرتے ہوئے کئی حدیثوں میں فرمایا کہ ایک فتنہ آئے گا ہماری امت میں، یہ فتنہ آئے گا ہماری امت میں. ایک حدیث ہے ابو داؤد، سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے، عباس ابن ساریہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، واعظ کیا. کہتے ہیں وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظة بلیغة ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب فقلنا یا رسول اللہ كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وبعض روایتوں وكل بدعة ضلالة. آپ نے فرمایا، راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا، جو واعظ کیا، تو اتنا بلیغ تھا کہ ہمارے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ہمارے دل دہل گئے. تو ہم نے آپ سے کہا اے اللہ کے رسول، لگتا ہے کہ آپ ہم کو رخصت، ہم سے رخصت ہونے والے ہیں، یعنی گویا آپ کی آخری ایام چل رہے ہیں، تو آپ ہمیں وصیت کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ. پہلی چیز کہا میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور سننے اور اطاعت کی وصیت کرتا ہوں. یعنی اپنے حاکم، اپنے امیر جو تم پر منتخب ہوگا، اس کی مسلط ہو یا منتخب ہو، جس طرح سے بھی ہو، تم اس کی بات سننا اور اطاعت کرنا. اور یہ مشروط ہے جب تک اللہ کی اس میں معصیت نہ ہو، دوسری حدیثوں سے بدل. اس کے بعد آپ نے فرمایا من یعش منکم، جو لوگ، جس کو زندگی گزارنے کا موقع ملے گا بعد میں، میرے بعد، بعض باتیں بعد ہی میں، جو میرے بعد زندہ رہے گا اس دنیا میں قیامت تک، یہ اس میں حد نہیں ہے، جو بھی میرے بعد زندہ رہے گا تو وہ ان قریب بڑے اختلافاً کثیرا، بہت سارے اختلافات دیکھیں گے. تو اس کے بعد آپ نے خود ہی بتا دیا کہ جب اختلافات دیکھنا تو اختلاف سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ فعلیکم بسنتی، تم لوگوں پر لازم ہے کہ میری سنت اختیار کرنا، میرے خلفائے راشدین کی سنت اختیار کرنا. وعضوا علیہ بالنواجذ، بعض باتوں میں اس کو مضبوطی سے دانت سے پکڑ کے رکھنا. وإیاکم، اور اپنے آپ کو بچانا دین میں نئی نئی باتوں سے. لوگ ایجاد کریں گے لیکن اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، نئی باتوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، کیونکہ ہر نئی بات دین میں بدعت ہوگی، اور ہر بدعت گمراہی، ہر بدعت گمراہی ہوگی. اس لیے ہر انسان، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس راہ پر تھے، آپ کے اصحاب کس راہ پر تھے، خلفائے راشدین کس راہ پر تھے. آج بہت سارے لوگ دیکھو، جب منہجیت غائب ہو جاتی ہے انسان کی زندگی سے تو بہت سارے لوگ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہوئے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ اہل حدیث کہتے ہوئے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اصول نہیں پڑھتے، منہج نہیں پڑھتے ہیں، تھوڑا بہت پڑھ کے آتے ہیں اور لوگوں کو سنانا. میں نے ابھی سنا کہ کوئی عالم دین فتویٰ دے رہا ہے کہ جو ہے وہ تراویح کی نماز جو ہے باجماعت
تراویح کی نماز بدعت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن پڑھا تھا، اس لیے اسی زیادہ یعنی پورے مہینے پڑھنا بدعت ہے. یہ غفلت ہے بہت بڑی، جہالت بھی ہے اور اصول شریعت سے لا علمی بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسی حدیث جو میں نے ابھی حدیث پڑھی ہے اسی میں ہے علیکم بسنتی، میری سنت اختیار کرنا، اور سنت الخلفاء الراشدین، خلفاء راشدین کی سنت اختیار کرنا بدعت نہیں ہو سکتا. کبھی بھی صحابہ کرام نے جس کام کو کیا ہو اور اس پر کسی نے انکار نہ کیا ہو تو بدعت ہرگز نہیں ہو سکتی. یاد رکھنا، جس طرح سے سنت پر عمل کرنا بدعت نہیں ہے، ایسے سلف صالحین صحابہ کرام کی طریقوں پر جس پر ان کے کوئی اختلاف ان کے درمیان نہیں ہوا. اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ نے 3 رات نماز پڑھی جماعت سے، اس کے بعد چھوڑ دیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا خشیت ان تفرض علیکم، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے تمہارا، اس اندیشے سے چھوڑا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جب آیا، لوگ کیسے پڑھتے تھے؟ اس سے پہلے پڑھتے تھے تھوڑی چھوٹی ٹولیوں میں پڑھتے تھے مسجد کے اندر، لیکن ایک جماعت میں نہیں پڑھتے تھے. تو حضرت عمر کا زمانہ آیا تو انہوں نے اپنی فکر سے، اپنی سوچ سے، اپنے اجتہاد سے یہ دیکھا کہ اب تو فرض ہونے کا اندیشہ ختم ہو گیا، کیونکہ جبرائیل اب آ کے نہیں کہیں گے کہ یہ چیز فرض ہوگی تمہارے اوپر. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں ہے تو کون بتائے گا اللہ کا پیغام؟ نہیں آئے گا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ جتنی مرتبہ بھی کیا وہ سنت ہے، اور اس میں عذر جو بیان کیا گیا ہے وہ عذر جب ظاہر ہوگا تو پھر سنت لوٹ آئے گی. اس لیے اجتہاد بذریعہ اجتہاد بذریعہ الہام، حضرت عمر رضی اللہ عنہ الہامی شخصیت تھی. انہوں نے کہا، دیکھا جب لوگوں کو تو کہا میرا ارادہ ہے کہ میں ان کو جمع کر دوں ایک امام پر، اور پھر آپ نے سب کو ایک امام پر جمع کر دیا. اور پھر یہ سنت یعنی سنت کا احیاء تھا، نئی سنت ایجاد نہیں کرنا ہوگا. یہ سمجھنے میں غلطی ہے، یہ کوئی نئی سنت نہیں ہے، یہ سنت کا احیاء ہے. اور اس عذر کے زائل ہونے کے بعد اب کوئی یعنی اندیشہ نہیں رہ گیا. جو اندیشہ قائم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ اندیشہ ختم ہو گیا. اس لیے حضرت عمر نے اپنی فکر ثاقب سے یعنی اپنی دور رس نگاہوں سے، بصیرت سے اور فقہی بصیرت سے آپ نے صحابہ کرام کو ایک امام پر اکٹھا کر دیا اور کہا نماز پڑھو. بہت خوش ہوئے 2-3 دن جب دیکھا، اور اس کے بعد یہ سنت چل پڑی، آج تک چل رہی ہے. باجماعت رمضان میں قیام اللیل کہہ لیجیے یا تراویح کی نماز پڑھنے کی یہ سنت آج تک جاری ہے. اب کوئی اس کو آج کا انسان اگر یہ کہیں بدعت ہے، یہ اس کی غفلت ہے، یہ اس کی جہالت ہے، یہ اس کی اصولوں سے لا علمی ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل بلا خلاف وہ کبھی بھی بدعت نہیں ہو سکتا کبھی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، میں نے پہلے ذکر کیا، فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم لوگ اسی طرح ایمانی زندگی بسر کرو گے جیسے صحابہ کرام نے کیا تب ہدایت کیا ہوگی؟ وہ ہدایت یابی اسی میں ہے، تو کیسے ہی ہو سکتا ہے بدعت؟ بہرحال یہ ضمن بات آ گئی تھی. میں کہہ یہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ کی اتباع میں ہی جو ہے دین پر صحیح عمل ہو سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر بار بار زور دیا گیا، آپ کی مخالفت سے زور دیا گیا، آپ کی اتباع پر جو ہے کا حکم دیا گیا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنی مرتبہ اس چیز کو اپنی اطاعت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو جوڑ دیا، بلکہ اپنی محبت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو کسوٹی بنا دیا کہ کوئی اللہ تعالیٰ سے محبت کا کوئی دعویٰ اس وقت تک سچا نہیں ہو سکتا ہے جب تک رسول کی اتباع نہ کرے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. کہا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، اور اللہ سے محبت کے بغیر ایمان ہی نہیں صحیح، تو ہر مومن کو اللہ سے محبت کرنا ہی ہے اور کرتا ہی ہے، لیکن اس محبت کا اعتبار اللہ تعالیٰ کے ہاں کب ہے؟ فاتبعونی، تم میری اتباع کرو. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ لوگوں کو بتا دو اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تم میری اتباع کرو.
میرے طریقے کو اختیار کرو، میرے نقش قدم کی پیروی کرو، اس کے بغیر اللہ سے محبت کا دعویٰ جھوٹا ہوگا۔ چلے فاتبعونی یحببکم اللہ، تم اگر میری اتباع کرو گے تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ تم ایک طرفہ محبت چاہتے ہو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے درمیان سے ہٹا کر اللہ سے محبت ثابت کرنا چاہتے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اور اللہ تعالیٰ نے تو اپنے بندوں کے درمیان اور اپنے درمیان جو تعلق ہے اس کو بتایا کہ محبت پر ہی قائم ہے، لیکن یہ محبت اللہ اور اس کے بندے کے درمیان اسی وقت قائم ہوگی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی، بغیر اتباع کے قائم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے بہت سارے دنیا میں بڑی گمراہ فرقے ہیں، صوفیہ جن کو کہا جاتا ہے صوفیہ، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کے بڑے دعوے دار ہیں، بلکہ عشق الہی کا نام دے رکھا ہے۔ عشق الہی، والعیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ سے عشق نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے، نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہوتا ہے۔ عشق کے اندر نفسانیت کا دخل ہوتا ہے۔ عشق انسان کسی خاتون کسی عورت سے کرتا ہے، یا بنی نوع انسان میں سے کسی سے کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیونکہ اس میں نفسیات کا، نفسانیت کا، خواہشات نفسانی کا دخل آمیزش ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی کتاب میں، دینی کتاب میں، قرآن میں، حدیث میں، کسی نص میں، کسی عبارت میں اور سلف صالحین کی کسی بات میں یہ چیز نہیں ملے گی کہ اس نے کہا کہ میں اللہ سے عشق کرتا ہوں، میں اللہ کے رسول سے عشق کرتا ہوں۔ نہ عشق الہی نہ عشق رسول، حب الہی حب رسول، حب محبت سے زیادہ پاکیزہ لفظ کوئی نہیں ہے اس تعلق کو بتانے کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا قرآن کریم میں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونه۔ اے ایمان والو، تم یاد رکھو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین چھوڑ کر مرتد ہو جائے گا کچھ نہیں بگاڑے گا، اللہ تعالیٰ اسی انسانی بھیڑ سے ایک قوم کو لے آئے گا پھر اپنے دین پر۔ سمجھئے، اللہ تعالیٰ کو اپنا دین باقی رکھنا ہے۔ ہم دین سے مرتد ہو جائیں، الگ ہو جائیں، دور ہو جائیں، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑیں گے۔ اللہ کو اپنا دین اس دنیا میں قائم رکھنا قیامت تک۔ اس لیے اسی انسانی بھیڑ میں سے لا کر اٹھا کر کسی جگہ پر دوسروں کو رکھ دے گا ہماری جگہ، اگر ہم نے دین چھوڑا۔ اور کیسے رہیں گے وہ لوگ؟ یحبهم، اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرے گا۔ گویا اللہ اپنے بندوں کو، اللہ اور بندوں کے درمیان جو تعلق ہے وہ محبت پر قائم ہے، لیکن یہ محبت اس کی کسوٹی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اتباع سنت پر ہمارا فوکس زیادہ رہتا ہے، کیونکہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کوئی بھی انسان دیندار نہیں ہو سکتا ہے، کوئی انسان اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا ہے، کوئی انسان اللہ کے رسول کا محبوب نہیں ہو سکتا ہے، یا اللہ کے رسول اس کے لیے محبوب نہیں ہو سکتے ہیں جب تک اس کے دل میں، جب تک اس کی عملی زندگی میں، ایمانی زندگی میں، جب تک اتباع رسول کا جذبہ نہیں ہوگا، رنگ نہیں ہوگا اتباع رسول کا، شکر نہیں ہو سکتا۔ اور جنت کی راہ اس کے لیے بھی مسدود ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرے گا، جنت کی راہ اس کے لیے مسدود ہے، اور دعوت کی راہ اس کے لیے بند ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت، آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ کل امتی یدخلون الجنہ، اس طرح حدیث کا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا۔ آپ نے فرمایا میری امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جو انکار کرے۔ صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی، امت کا فرد ہو کر پھر انکار کرے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے۔ قالوا ومن یابا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون انکار کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ یاد رکھو، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی یعنی میری اطاعت نہیں کی تو وہی انکار کرنے والا ہے۔ یعنی عملی انکار اور لسانی انکار، دو انکار ہوتے ہیں۔ ایک تو زبان سے کہتا نہیں مانیں گے اس حدیث کو یا اس بات کو، ہمیں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم صرف قرآن جانتے ہیں۔ اور عملی یہ ہے کہ سنت جاننے کے باوجود
کسی وجہ سے سنت پر عمل نہیں کرتا، یہ عمل ہی ہے، یہ نافرمانی ہے۔ کیوں نہیں کرتا ہے سنت پر عمل؟ تقلید کی وجہ سے۔ ہمارے مطلب ہمارے مذہب میں یہ چیز نہیں ہے، ہمارے ائمہ نے یہ بات نہیں لکھی ہے، تو کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معصوم سمجھتے اپنے اماموں کو؟ ہو سکتا ہے ان کو حدیث نہیں معلوم ہوئی ہو، اس لیے لکھے۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم نے جو بتایا ہے حرف اخیر ہے۔ وہ جتنے ائمہ گزرے سب نے کہا یہ میرا اجتہاد ہے، یہ میری اجتہادی کوشش ہے، اگر کہیں سے اس اجتہاد کے خلاف کوئی بات حدیث میں ملتی ہے تو میری بات کو دیوار سے مار دینا اور حدیث پر عمل کرنا، اور ایسا کہنا ہی تھا انہیں، ورنہ وہ امام نہیں بن سکتا۔ دنیا کا کوئی عالم امام نہیں بننے کا قابل ہے اگر وہ سنت کے اوپر اپنی بات کو رکھ دیتے، سنت سے اوپر کر دیتے۔ اس لیے انہوں نے جو کہا وہ صحیح کہا۔ ایک دوسری روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، جس کو میں نے کہا کہ جنت میں داخلے کا بھی دروازہ اس شخص کے لیے بند ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کیا ہو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرتا ہو۔ ایک حدیث میں آتا بخاری شریف کی کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، چند فرشتے آئے، کئی فرشتوں کی ایک تعداد ہے، اس میں گنتی نہیں مذکور ہے، آئے تو کچھ لوگ سرہانے بیٹھ گئے، کچھ لوگ اور دوسرے سائڈ میں بیٹھ گئے۔ تو ایک نے کہا ان لصاحبکم ھذا مثلا فاضربوا له مثلا، یہ تمہارا جو ساتھی سو رہا ہے نا، لیٹا ہوا ہے، اس کی ایک مثال ہے، تو تم بیان کرو اس کی مثال۔ تو دوسرا بولا، کہتا ہے انہ نائم، یہ تو سویا ہوا ہے، اس کو بیان کرو گے تو کیسے، کیا فائدہ ہے سوئے ہوئے انسان کے سامنے اسی کی مثال بیان کرنا، اور وہ سو رہا۔ تو تیسرا بولتا ہے، کہتا ہے ان العین نائمۃ والقلب یقظان، ہاں صرف آنکھ سو رہی ہے، دل زندہ ہے، دل جو ہے بیدار ہے، اس لیے تم جو کہو گے وہ سمجھ جائے گا، اس کا دل میں اتر جائے گا۔ تو پھر کہا کہ ٹھیک ہے بیان کرو، بیان کیا تو کہا اس مثلہ کمثل رجل بنا دارا اقام فيها مأدبة وارسل الداعي ومن اجاب الداعي دخل في الدار واكل من النار ومن لم يجب فلم يدخل الدار ولم يأكل۔ یعنی کہا کہ تمہارے اس ساتھی کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے گھر بنایا اور اس نے دسترخوان لگایا، اور اس کے بعد بھیج دیا داعی کو کہ جا کے دعوت دیا لوگوں کو کہ ہم گھر بنائے ہیں نیا، آئیے ہمارے گھر میں آج اوپننگ ہے، کھانا کھائیں گے۔ تو کہا کہ جو آدمی اس دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کیا تو گھر میں داخل ہوا، اور گھر میں داخل ہوا تو کھانا کھایا، دسترخوان تو لگا ہی تھا۔ جب یہ بات بتا دی کہ یہ مثال ہے تو پھر یہ سوال ہوا، کہا اولوها لعلہ یفقہ، کہا اس کی تعویل بتا دو نا تاکہ وہ سمجھ لے، یہ تو لفظ ہے، یہ تو اشارہ ہے، اشاروں میں بات ہے، اب اس کی تعویل کر دو، یعنی اس کو کھول کر کے بتا دو اس کی کیا تعبیر اور تعویل ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو پھر وہی بات آئی، ایک فرشتے نے کہا وہ تو سو رہا ہے، تو دوسرے نے کہا نہیں اس کی آنکھ سو رہی ہے، اس کا دل بیدار ہے۔ تو پھر کہا ٹھیک ہے بیان کرو اس کی تعویل، اس کی تعویل بیان کی گئی تو کہا گیا کہ الدار الجنہ، گھر کیا ہے، وہ جنت ہے، اور داعی کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، داعی دعوت دینے والا، اس گھر میں آنے کے لیے دعوت دینے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو اس گھر میں آیا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کیا، وہ جنت میں گیا، اور جنت کے یعنی نعمتوں سے اس نے فیض یاب حاصل کیا، اور جس نے اس کی دعوت کو ٹھکرا دیا وہ پھر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، جنت میں داخل۔ یہ مثال دے کے سمجھایا، اور یہ معنوی چیزوں کو محسوس چیزوں میں مثال دے کے سمجھانے سے بات ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ جاتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بہت سی مثالیں ہیں، بہت سی مثالیں، اور قرآن میں بہت ساری مثالیں، قرآن میں بہت ساری مثالیں ہیں، یہ مستقل ایک موضوع۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا
معراج کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور صحابہ کرام کی منہج پر چلنا یہ کسوٹی ہے سچے ایمان کی، سچی عبادت کی، سچے اعتقاد کی، سچے معاملات کی، اخلاقیات کی، سب کے لیے امن و امان کی راہ قرآن و سنت ہے اور صحابہ کرام سب کے سلف صالحین کی فہم و بصیرت ہے، اور ہم اسی چیز کی طرف بلاتے ہیں کہ آئیے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، ساری دنیا میں چیلنج ہے ہماری طرف سے، صرف مسلمان یعنی فرقوں کو نہیں، امت مسلمہ کے فرقوں کو نہیں، بلکہ ساری دنیا کے انسانوں کو چیلنج دیا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا، آؤ لوگو ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، یعنی وجہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مسئلہ، یہ موقف ہے تین نکاتی پروگرام میں کسی کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کیونکہ ساری دنیا میں جو بھی ہے وہ سب مخلوقات ہیں، تو مخلوق کیوں پوجا کرے گا؟ مخلوق خالق کی پوجا کرے، خالق کی عبادت کرے، اپنے ہاتھ سے بنا کر اس کی عبادت کرو گے تو تم انسان ہونے کے ناطے جس چیز کو بنائے اس سے تو افضل ہو نا، اس سے بہتر ہو، اس سے زیادہ عقل مند ہو، اس سے زیادہ تمہارا رتبہ اور مرتبہ بھی اس سے زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ نعبد الا اللہ، قبروں کی بھی عبادت نہیں کریں گے، تھان کی عبادت نہیں کریں گے، درگاہوں کی عبادت نہیں کریں گے، اور کسی پیر اور مرید اور مرشد اور ولی اور شہید حتیٰ کہ نبی کی بھی عبادت نہیں کریں گے۔ لا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرائے، اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت میں کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کسی نے یہ اعتقاد رکھا کہ اللہ کی طرح کوئی دوسرا بھی کائنات میں تصرف کرتا ہے تو اس کی ربوبیت میں شرک کافر ہو جائے گا، نکل جائے گا دین و ایمان سے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی عبادت کا مستحق ہے تو وہ شرک ہے۔ اس لیے ولا نشرک به شیئا، کسی کو بھی شریک، نبی کو بھی اس کے ساتھ شریک نہیں کر سکتے اللہ کے ساتھ۔ نبی کا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اللہ کا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ یہ اللہ معبود ہے، مسجود ہے، یہ خالق ہے، مالک ہے، یہ رب ہے، اور جو نبی ہے وہ مرسل ہے، وہ مبلغ ہے، وہ متبع ہے، اس کی اتباع کی جانی ہے۔ اس لیے ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ تیسرا نکتہ ہے، تیسرا پوائنٹ ہے کہ ہم میں سے بعض لوگ انسان کی حیثیت سے دوسرے انسان کو رب نہیں بنائیں گے، اپنے علماء کو ربوبیت کا مقام نہیں دیں گے، اپنے علماء کو حاکمیت کا مقام نہیں دیں گے، اپنے علماء کو رسالت اور نبوت کے مقام پر نہیں پہنچائیں گے کہ وہ جو نبی کہا وہ اس کو بھی حق کہہ دے، جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس چیز کو چاہے حرام کر دے۔ ایسے نہیں ہم حق دیں گے کسی بھی انسان کو، اور نہیں دیں گے۔ اب اگر اس پر متفق ہو گئے تو سارا اختلاف ہی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے یہ بنیادی چیز ہے جس کو ہم اپنی دعوت میں جو ہے شامل رکھتے ہیں، اور ہماری دعوت انہی بنیادی اصولوں پر قائم ہے، ہماری دعوت انہی بنیادی اصولوں پر قائم ہے اور اسی پر قائم رہنی چاہیے۔ آج دنیا میں بہت سارے دعات ہیں، بہت ساری جماعتیں ہیں، لیکن حق پر قائم ہونے والی ایک ہی جماعت ہے جس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور صحابہ کرام سے، جس نے مضبوطی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھامے رکھا ہے، آپ کی اتباع کر رہی ہے اور صحابہ کرام کے منہج پر قائم ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم الى یوم القیامہ حتی تقوم الساعہ۔ یعنی کہا آپ نے کہ میری امت کی ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، قیامت تک قائم رہے گی، ان کو وہ لوگ نہیں کوئی نقصان پہنچا سکیں گے جو ان کا ساتھ نہیں دیں گے، جو ان کا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں گے، جو ان کی مدد نہیں کریں گے، خذلان کا شکار ہوں گے وہ لوگ، تو ان کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔
ان کو کوئی نقصان پہنچا نہیں سکیں گے، کیونکہ وہ حق پر ہوں گے. اور ظہر الحق جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اس لیے ہم حق کی دعوت دیتے رہیں، اور جو ہمارے خلاف اگر کوئی بھی سازش، کوئی بھی کوشش کی جاتی ہے، ایک نہ ایک دن وہ ظاہر ہو جائے گی، ایک نہ ایک دن وہ مٹ جائے گی، ایک نہ ایک دن وہ راستے سے ہٹ جائے گی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں آزمائش سے گزرنا پڑے، آزمائش کو گزرنا ہی صحابہ کرام، انبیاء کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. یہ بات یاد رکھیں، آزمائشیں بہت ہوتی ہیں، حق کی دعوت میں آزمائشیں بہت ہوتی ہیں، لیکن آزمائش کے وقت بھی عزیمت کا اظہار کیجیے، استقامت کا اظہار کیجیے، اپنے منہج سے ہٹنے کی ضرورت، اپنے منہج پر قائم رہ کر کے اپنی دعوت کو پھیلانا ہے. ایک آدمی ہدایت یاب ہوتا ہے تو بھی ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، زیادہ لوگ آتے ہیں تو بھی اچھی بات ہے، لیکن ہمیں دوسروں کو بلانے کے لیے، ہمیں دوسروں کو ملانے کے لیے اپنے منہج سے، اپنے اصول سے کبھی سمجھوتہ نہیں کرنا، کبھی سمجھوتہ نہیں کرنا. یہی ہماری دعوت ہے اور یہی ہمارا اصول ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور ہمیں آنے والی نسلوں کو یہ بتاتے رہنا چاہیے، سمجھاتے رہنا چاہیے، پڑھاتے رہنا چاہیے مسلسل، تاکہ کہیں یہ تسلسل ٹوٹ نہ جائے. اور اللہ تعالیٰ کا دین تو باقی رہے گا ہی، وہ باقی رہنے کے لیے ہے، لیکن اگر آپ کو یہ سعادت ملی ہے تو اس کو سعادت ہی سمجھیے، اس کو شرف سمجھیے، اللہ تعالیٰ کی بڑی توفیق سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نہج پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری خدمات کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مزید جو ہے تقویت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعوت کو قبولیت عطا فرمائے معاشرے میں، سماج میں. اور اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں میں کہیں لغزش ہے، کہیں کوتاہی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے، اور حق پر قائم رہنے کی ہمیشہ اپنی توفیق سے نوازے.